تگڑی طاقتور بہترین لے وہ ایک میدان میں کٹھے ہو جانے ہیں تو پتھر بھی ایک چوکلے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. میں کی کہہ رہا ہوں شیخ, میں کہہ رہا کہ لکڑی لے لیے تگڑی اپنی مرضی کی پہاڑی جنی اسی لے سکتے ہیں. ایک لے لیے پتھر تے سارا پنڈ ایک میدان اکٹھا کر لیے تے واری واری سارے پنڈ دیاں وڈیریاں نو بچیاں نو بڑیاں نو پہلواناں نو سارے نو آکھیے مارو ہمیں پتھر دے اوتے رہندا سوٹی ٹوٹ جائے گی پتھر نہیں ٹوٹے گا. سبحان اللہ. میں توجہ چاہتا ہوں آپ احباب کی. اور جڑا ڈنڈا سوٹا سب تیار کر کے رہنا نا لکڑی, اور لکڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی پتھر تے بج کے, مگر پتھر نہیں ٹوٹے گا, نہ پتھر پاٹے گا. پتھر لکڑی نالوں بڑا طاقتور ہوتا ہے. پتھر لکڑیاں تو نہیں ٹوٹتے, پر یہ نبی دا ہاتھ ہوگے نا پھر لکڑی بھی ہو نہیں رہتی تے پتھر بھی ہو نہیں رہتی. یہ قرآن پاک ہے نا, میں کوئی کہانی تو نہیں سنائی. دوسری سورت قرآن دی 60 نمبر آئے تھے. آج کوئی بندہ لکڑی مار کے پتھر دے اوپر تے پتھر کو توڑ کے بہا دے تے پھر اس بندے نو آکھا کہ ہن آکھ لے کہ میرا ہاتھ تے نبی دا ہاتھ کو جیسا ہے, تے جے نہ ٹوٹے تے پھر اپنے عقیدے درست کرو. جدوں موسیٰ دے ہتھاں ورگا نہیں ہو سکدا تے مصطفیٰ دے بسم اللہ سلامت رہو. تواڈیاں مسکراہٹاں اللہ ہمیشہ سلامت رکھے. موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ جائے سوٹی 700 مال اللہ نے حضرت موسیٰ دے اس ڈنڈے سوٹے تے رکھے سن. 12 چشمے جاری ہو گئے. لکڑی نبی موسیٰ دے ہاتھ چاہے گل ہور ہوندی ہے, امتی دے ہاتھ چاہے گل ہور ہوندی ہے. لکڑی دا مزاج ہے پتھر دے مقابلے شکست کھا جانا, پتھر دے مقابلے ٹوٹ جانا. پر قرآن شاہد ہے لکڑی ٹوٹی نہیں, ہاری نہیں, انہیں شکست نہیں کھاتی. پانی نکل آیا, پانی رب سمجھایا ہے جیڑا نبی دے ہاتھ تھلے آ جائے نا, جیڑا نبی دے ہاتھ تھلے آ جائے. میں پھر پیا کہنا جیڑا مسئلہ بڑا اہم ہے, جیڑا نبی دے ہاتھ تھلے آ جائے رب کیا ہوتا اپنا مزاج پانے کوئی ہوئے, جدو نبی دے ہاتھ تھلے آ جائے نا نبی والا لگ چاہتے ہیں. جدو نبی دے ہاتھ تھلے آ جائے پھر نبی والا مزاج, پھر نبی والا رنگ اس شہر تے چڑھتا ہے. سانو یہ پوچھن تو پہلا کہ تانوں مسئلہ کی ہے, تسی ابو بکر نو صدیق بنتے ہو, عمر نو فاروق بنتے ہو, عثمان نو ذوالنورین بنتے ہو, حیدر کرار نو اپنا مولا بنتے ہو. وجہ کی ہے اے سمجھانا چاہنا جدو نبی موسیٰ دے ہاتھ دے سائے تھلے لکڑی آئی تے آگ نہیں رہی. ابو بکر جتنی دیر تک میرے نبی دی غلامی چ نہیں آئے آگ سن, جدو حضور دے ہاتھ دیتے پھر ابو بکر آگ نہیں رہا, پھر رانگے جدا چڑھے. ابو بکر دیا سچا کوئی نہیں, عمر دیا پکا کوئی نہیں, عثمان دیا سخی کوئی نہیں, حیدر کرار جیسا مددگار بہادر شجاع اور دلیر کوئی نہیں, حسن جیسا سونا کوئی نہیں, حسین جیسا نبی دی شکل و صورت بھائی بڑی مہربانی تھی. میں جزاک اللہ جمشید, میں بڑے سادے جے لہجے تے بڑی آسان زبان گل شروع کیتی ہے تے اے گل کسے مڈ تے پہنچا لیے, پوری توجہ مکمل تہاڈی ہو گئی. تمام آنے والے علماء کرام تانوں تقریر سنانی ہے تے میں تانوں دو مسئلے سمجھا کے تے رٹا کے تے یاد کرا کے سبحان اللہ. ٹھیک ہو گیا. جدو لکڑی موسیٰ نبی دے ہتھاں چائی تے مزاج بدل گیا نا اودا, او ایک پتھر دے مقابلے چاری نہیں. اللہ اے نہیں آکھیا بھی اپنا ہاتھ مار پتھر دے. سبحان اللہ. بھائی مہربانی تہاڈی. اللہ آکھے ایسا مار جڑا موسیٰ دے ہتھ چے پتہ لگے ایسا بھی عام نہیں, ذات موسیٰ دی ہوے تے لکڑی عام نہیں ہوندی, ذات مصطفیٰ دی ہوے نہ سیاپا عام نے
شخصیت کوئی نہیں. ایک گل پلے بن لو, رب دی قدرت بھی لامحدود ہے, مصطفیٰ دی عظمت بھی لامحدود ہے, صحابہ کرام دی سچائی لامحدود ہے, تے آل محمد دی طہارت دی بھی کوئی حد نہیں. سبحان اللہ. لکڑی آئی ہے صرف موسیٰ نبی دے ہاتھ تھلے تے انہاں مزاج بدل گیا ہے. جس شخصیت کا ذکر اسی چھیڑ کے بیٹھے ہیں, جیڑا بندہ چپ رہا انہوں دکھ رہنا ہے کہ میرا آج کے چچے گیا سکتا فلانا بندہ چپ رہ گیا سی. بڑی محنت کی میں اس فکرے پہ ہونا واسطے, تے بڑی محنت تساں بھی کیتی ہے تے مینوں لے ہونا واسطے, تے بڑی مہربانی حکومت پاکستان دا بھی شکریہ جن نے مینوں بھی آکھیا تو بھی من مچ کو جا حالا کر. سبحان اللہ. تہاڈی مہربانی ماشاءاللہ, وگرنہ میں کسے نوں کی آکھیا جمشید تے مہربانی ہے نا سارے دی سانجی. تے میں پھر کوئی گل کرنا, سورہ بقرہ دوسری سورت قرآن دی 60 نمبر آیت نے اے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جڑا نبی دے ہاتھ تھلے آ جائے او عام نہیں ہوندا. آؤ چاچا جی ہن توجہ, آؤ رل مل کے تسی بڑا پنچایت دے بندے مینوں سمجھاؤ. ایک او سی جدی اکھ کھلدی سی تے شراب پیندا سی, اکھ بند ہوندی سی تے شراب پیندا سی. ایک او سی جدی اکھ کھلدی سی تے مصطفیٰ دا چہرہ ہوندا سی, بند ہوندی سی تے مرتضیٰ سبحان اللہ. یار بادشاہ جو نبی بنایا تو سبحان اللہ. اور مینوں ایک معراج کے کچھے نے بیدار نوجوان تے بزرگ مجمع نے مینوں ایک گل سمجھاؤ, جیڑا نبی موسیٰ دے ہاتھ تھلے آوے اوندا مزاج تے موسیٰ والا ہو جاندا ہے. حسین او سید ہے جیڑا ماں دا دودھ پی کے نہیں پلیا, مصطفیٰ دی زبان چوس کے پلیا ہے. ہاتھ ملنا ہو رہے, زبان ملنا اوے سبحان اللہ. زبان ملنا ہو رہے, ہاتھ دا اثر ہونا اور نبی پاک دی زبان چوسنا اور اللہ اکبر. یزید دا پہلا جرم بزرگاں سوال کیتا گیا کیوں سن, پہلا جرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. بول جاؤ ذرا میرے نال, سبحان اللہ. میرا پتر حسن میرا پتر حسین اے جنت دے جواناں دا سردار نے. سردار نفس تے زور ہے ذرا, اے حسن بھی سردار ہے سبحان اللہ. تے حسین بھی میرا سردار ہے. کنہاں دا سردار ہے؟ جنت دے جواناں دا سردار ہے. اے دا مطلب ہے جیڑی محفل وچ امام حسن دا ذکر ہوے, جیڑی محفل وچ امام حسین دا ذکر ہوے, نبی آکھیا سردار جنتیاں دا انہاں دے نام دی محفل دسیے. جنتی انہاں نوں چھڈ نہیں سکدے, جنتی انہاں نوں من نہیں سکدا. سبحان اللہ. اے تو نبی پاک ونڈ کٹی ہے نا. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرا حسن بھی سردار, میرا حسین بھی سردار, میرا حسن بھی سردار, میرا حسین بھی سردار. اور تسی منو سمجھاؤ ہاں بزرگو, جیڑی گل نبی پاک فرمائی میرا حسن بھی سردار ہے میرا حسین بھی سردار ہے, جنوں نبی سردار رکھے اللہ سردار بنا ہے, ان دی بیعت کرنی چاہیے کیوں دے کولوں بیعت منگنی چاہیے. سبحان اللہ. نہیں تسی بولے میرے نال شامل ہو, اے متے دی بات ہے. حسن بھی سردار تے حسین بھی سردار. سرداراں کولوں بیعت منگی نہیں جاندی, سرداراں دے ہاتھ تے بیعت کیتی جاندی ہے. اس گل دی سمجھ آ گئی. یزید دا پہلا جرم ہے نبی آکھیا سی سردار ہے, حسین پتر میرا سردار ہے, اس آکھیا میرے ہاتھ تے بیعت کرے, میں حسین دا سردار بننا چاہتا. الیاذ باللہ. حسین آکھیا صرف ہاتھ میرا نہیں, اے میرے باپ علی دا بھی ہے, اے میرے نانا مصطفیٰ دا بھی ہے, تے کسے پاک دے ہاتھ وچ جا سکدا ہے, کسے پلیت دے ہاتھ نہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سبحان اللہ.
گل سمجھ آ گئی ہے؟ انہیں آخیا ہاتھ پا کے پاک ہاتھ جانا ہے، کسی ناپاک ہاتھ جا سکتا نہیں جا سکتا۔ ولید دے مدینے کا گورنر سی ولید، انہیں خط بھیجا یزید نے مدینے، انہیں آخیا تو بندے کو بیعت لو تو باقی سارا زمانہ بھاوے کرے تو بھاوے نہ کرے۔ ایک امام حسین پاک، ایک عبداللہ ابن زبیر، ایک مصطفیٰ کا دوترا، ایک ابو بکر صدیق کا دوترا۔ سبحان اللہ۔ اس گل کی چا سونی یا کسی گل میں سوال، عبداللہ ابن زبیر دوترا ابو بکر صدیق کا، حسین پاک نواسے نے نبیاں دے سردار دے۔ سکیا حسین من جائے نا مینوں تے اور بھاویں کوئی منے بھاویں نہ منے، مینوں کوئی فرق نہیں پیندا۔ پتہ جے بادشاہ کنے ملکاں دا سی جہدا نام یزید سی، یہ بھی تو گل دسیے نا، 55 ملکاں دا بادشاہ سی۔ کنے ملکاں؟ مہربانی کرو نا ہن گل میرے کو چھڑا لئیے تے میرے نال بولو بھی تے صحیح نا، کنا ملکاں دا بادشاہ سی؟ 55 ملکاں۔ 55 نوجوانوں یاد گل کرو جتھے جتھے تک آواز جاری ہے، 55 ملکاں دا بادشاہ ہوئے تے ایک حسین دی بیعت مگر رکھے، اے میری بیعت کرے، اور جنوں 55 ملک من گئے نے اونوں ایک نبی دا پتر نہ بھی منے تے کی ہو جاندا ہے؟ ہے توجہ میری گل نہیں؟ جنوں سارے شہر جو من لے سردار ہے بھی ساڈا، حاکم ہے ساڈا، انہوں ایک نام ہی مننا میں تے کی ہو جانا؟ وہ تو پھر بھی حاکم ہی ہے نا، حکمران ہی ہے نا۔ جتوں 55 ملک من جان بھی ساڈا حاکم ہے، بادشاہ ہے، فاتح ہے ساڈا، ایک ابن علی نام منے تے انہوں کی فرق پینا سی؟ 55 ملک چھٹ کے ایک حسین ابن علی دی بیعت منگن تے زور دینا، اے دسدا پیا ہے یزید سی، پر اینی گل انہوں پتا سی ساری دنیا کول ہوئے نا، ایک حسین نہ ہوئے تے کوٹی دی نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بڑی بڑی گل کر گیا جناب، تسی میرے نال اگر بیدار ہو، 55 ملکاں دا بادشاہ ہوئے تے ایک بندے نو آکھے بھی مینوں منے، او تینوں ساری جہان من گیا ہے، ایک حسین ابن علی نہیں مندا تے پھر کی ہے؟ یزید نے بیعت تے زور دے کے دسیا ساری دنیا دی بادشاہی ہوئے پر ایک حسین نہ منے تے بندہ کوٹی دا نہیں، دوجے پاسے ہور نو سینے لا کے حسین دسیا بادشاہ دا سپاہی تے سپاہ سالار ہوئے تے کوٹی دا نہیں، حسین دا نوکر ہوئے تے کل بھی جنتی ہے آج بھی جنتی ہے۔ 55 ملک مان جان جی کو انہیں زور دیتا بھی میری بیعت کرے حسین ابن علی۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی کی امام پاک بیٹھے سن، جدوں خط آیا آپ نے قاصد نو ڈاکیے نو آکھیا کہ تو تر جا تے میں تلاوت کیا کرنا تے میں تلاوت کر کے پھر انہاں گل سننا میں گورنر دی۔ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی تھی، یہ گھر تشریف لے گئے نے، گھر جا کے اپنی مشیرہ نال صلاح کی تھی۔ گل دسی نے، خط بہایا نے، حاکم وقت نے مینوں بلایا ہے تے تہاڈا کی خیال ہے جانا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ بڑی عزت کرتے سن، اپنی مشیرہ بھی اتنی عزت کرتے سن، انہاں نوں کتے پاندے سن تے آپ چھڈے۔ سبحان اللہ۔ ہے توجہ پوری؟ انہاں کیا ظالم نے دشمن نے تہاڈے تانوں نقصان نہ پہنچا دے۔ امام پاک فرمایا میں جانا ضرور جانا ہے، ہر صورت جانا ہے۔ بی بی فرمایا باہی کیوں جانا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا اس واسطے ضرور جانا چاہنا کہ کائنات دیکھے میں حیدر کرار دا پتر ہاں تے ٹگے ٹگے دیاں بندیاں تو حسین ڈردا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جانے میں ضرور ہے۔ ولید کے دربار امام علی مقام تشریف لے گئے، انہیں یزید کا مطالبہ بیعت امام علی مقام کے سامنے رکھا ہے کہ امیر آتا ہے کہ بیعت کرو، امیر کہ بیعت کرو۔ اتنے امام پاک دسیا ہے، امام فرمایا کہ ان کی بیعت کراؤں گی
یہ آپ نے وہ خط پڑھیا تو سٹ دیتا ہے کیا کہ میں ان کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ گل کر کے تو امام پاک ٹر پینے ہے نا توجہ سارے دوست ٹورے نے واپس اپنی رہائش کا بند. ایک بندہ نال بیٹھا سی مرید اس آخیا جی اج ٹر گیا نا علی دا پتر ہے کسی دن قابو نہیں ہونا اج موقع ہے. یہ دربار چاہے نے ہتھیار انہاں کول کوئی نہیں. اج انہاں نوں روکو. توجہ بہت بڑا جملہ امام علی مقام کا مقدس فکرہ تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے. میرے امام گھر واپس جاتے ہوئے چوتھے پنجویں قدم سے پلٹے اور ولید کو مخاطب کر کے امام علی مقام نے فرمایا یبن الصدقہ انت تقتلنی. فرمایا نچن علی کے پتر حسین کا مقابلہ کر گیا. یبن الصدقہ انت تھوڑی جی اردو بول لینا دیا جی مجھے سواد نہیں ہونا. یبن الصدقہ انت تقتلنی. فرمایا ناچنے والی کے بیٹے کیا تو حسین کو قتل کرے گا؟ امام علی مقام نے دربار ولید میں یہ فکرہ بول کر کائنات کو پیغام سنایا ہے جیڑا ساری عزت کرے اور چنگیاں ماما چوٹ ہے جیڑا نہ کرے مان دے. اللہ اکبر. کیا بات کیا بات سبحان اللہ. اونچی آنکھوں میں سبحان اللہ. فرمایا توجہ کسی اور پاس کانگری موڑ چڑھی ہے. فرمایا یبن صدقہ انت تقتلنی. ایک قیامت تک لکیر کھینچی گئی ہے میرے عزیز دوستو. امام علی مقام نبی پاک کے اخلاق کے وارث, امام علی مقام نبی پاک کے حسن کے وارث, امام علی مقام نبی پاک کی صورت کے وارث, امام علی مقام نبی پاک کی سیرت کے وارث, امام علی مقام نبی پاک کی شخصیت کے وارث, امام علی مقام نبی پاک کی جرأت کے, نبی پاک کی سخاوت کے, نبی پاک کی سیادت کے, نبی پاک کے ذوق کے, نبی پاک کی گفتار کے, رفتار کے, کردار کے وارث. وہ زبان جس نے دشمنوں کو دعا دی تھی آج اس نواسے کی زبان سے یبن صدقہ کا لفظ ناچنے والی کا بیٹے یہ لفظ نکلنے اس بات کی دلیل ہے جو آگے رسول کے راستے میں آئے گا وہ اپنا خاندان چیک کرے. نبی کا خاندان اور ہے, دشمن آلے نبی کا خاندان اور کیا بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پیار کتنا سی امام علی مقام نال. توجہ ہے کہ میں گلا کرنا تو تھک پیا تو میں ہی چھڈ دے نہیں نا. توجہ ہے میرے نال سارے سبحان اللہ. اللہ اکبر. ہن دو فکرے میرے انداز سنو. پتہ ہے تانوں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زلفاں دی بھی قسم قرآن دی. پتہ ہے نا سارے مینوں تے اس گل دا پتہ ہے کہ تہاڈے جو مینوں پتہ ہے سبحان اللہ. اینج کرو چنگی ہو گئے سبحان اللہ. میں دساں حسین ابن علی کون ہے تے پھر میرا زبان کی چپ رہندی ہے. وہ زلفیں جن کی قسم بے نیاز ذوالجلال قرآن میں والضحیٰ واللیل اذا سجا کہہ کے اٹھائے, ان زلفوں کے ساتھ کھیلنے والے کو حسین کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جنہ زلفاں دی اللہ پاک قرآن پاک کی قسم اٹھائی ہے, محبوب تیری زلفوں کی قسم, ان زلفوں کے ساتھ کھیلنے والے کو حسین کہتے ہیں. توجہ, جس نبی کے سامنے آواز بلند ہو جائے تے ککھ نہیں رہتا بندے دے ایمان دا, بھاویں بندہ کوئی بھی ہوے, اس نبی دے موٹیاں تے چڑھ کے بلند ہونے والے حسین ابن علی آکھیا جاتا ہے. میرے نام لگو. جس نبی کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ مرضی سے نہیں رب کی وحی سے نکلتا ہے, اس نبی دی زبان چوسن والے شامل ہوئے. اس نبی کی زبان چوسنے والے کو حسین کہتے ہیں. جس نبی کو اللہ کہے محبوب اتنی لمبی عبادتیں نہ کیا
سوچ جائے فرم آ جائے محبوب ہو ہمارے عبادت تھوڑی کیا کرو اس نبی کی عبادت کو طویل کروا دینے والے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے آیا سوال کے نہیں آیا جدو آئے نہیں بس سجدے نکتے نانے دی پشت اقدس سے امام علی مقام جدو آ کے بیٹھے نے تو سجدہ لمبا ہویا کہ تھوڑا ہویا لمبا ہویا سوچ کے دسے سجدہ طویل ہو گیا پھر نبی پاک تسبیحات پڑھتے گئے اب مجھے بتاؤ نا نبی کا ایک ایک فعل اللہ کی وحی سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی رضا سے اللہ کی اجازت سے اور جڑے امام پاک بیٹھے نے اپنی مرضی نال آئے نے نبی سجدے کے نے اللہ پاک کی مرضی نال رب آکھیا سنیا انہیں اپنی مرضی نال ہی آیا ہے تے اپنی مرضی نال ہی جائے گا تاکہ زمانہ دیکھے حسین اتنا قیمتی ہے اگر حسین نانے کی پشت پر آ جائے تو کائنات روک دی جاتی ہے حسین کو روکا نہیں جاتا یہ رات کی گرمی مسجد نبوی امام علی مقام مسجد نبوی چاہے اپنے نانا جان کی پشت سوار ہو گئے زلف پر لیل دی دو ہاتھوں میں پھڑ لئی سواری بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی پوری توجہ ایک باری سجے لے جاندے نے ایک باری کھبے لے جاندے نے پسینہ حضور دے چہرے تے بہنا شروع ہو گیا ہے اے کوئی عام پسینہ نہیں اے او پسینہ جنے تو رب فرشتے بنائے نے سبحان اللہ سینے دے اونے لاؤ پسینے میرے رسول دا سینے دے اونے والے پسینے دا قطرے نبی بنے نے اے او جسم ہے پسینے نال شرابور مولا مرتضی مسجد چاہے ویکھیا حضور پسینے نال شرابور نے اور نواز رسول کدی سجے لے جاندے نے کدی کھبے لے جاندے نے اگا ودے کہ میں اپنے پتر حسین نو نبی پاک دی کنڈ تو لالا کہ حضور نو زحمت ہو رہی ہے مولا علی قریب گئے نے تے حضور ہاتھ دے اشارے نال روک دیتا ہے جڑا بندہ بیٹھا ہے حضور فرمایا علی رہن دے کھلو جا ذرا کھلو جا یا رسول اللہ تو پسینے کر دیتا ہے حسین ابن علی نے میں اپنے پتر نو لالا اے تے بچہ ہے اے تے چھوٹا بچہ ہے اے تے بال ہے سبحان اللہ میں اسے اتار لیتا ہوں حضور فرمایا علی یہ بال نہیں اے تے تسمے اور جندے کھیل واسطے نبیاں دا سلطان پسینے نال تر ہونا پسند کرے اوے اس اونچے سید نو گل بھی حسین سی بال بھی یا رسول اللہ میرا عشق میری محبت میری وارفتگی میری مودت میرا آپ سے تعلق یہ گوارا نہیں کرتا کہ حسین آپ کو اتنے پسینے میں شرابور کروا دے تو میرے آقا نے فرمایا اے علی کیا سمجھتے ہو کہ میں نواسے کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں نہیں نانے نے نواسا نہیں چکیا نانے امت دی شفاعت دا بوجھ کڈتے پئے ہیں سبحان اللہ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جی حضور اپنے گھروں باہر نکلے نے تے سرکار نے جانا سی ایک دعوت تے جدو بندہ دعوت تے جائے چنگا لباس پاتا ہے تے میرے نبی دا لباس تے سبحان سبحان اللہ دعوت دی تیاری نال حضور اپنے کشانے نبوت تو باہر نے تشریف لے آئے صحابہ نال تے امام حسین پاک راہ دے وچ کچھ بچیاں دے نال بچپنے تے کھیڈدے نے پے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا نے نا کہ نانا جی اوندے نے پے سرکار نے ویکھیا ہے حسین پاک تے امام علی مقام ویکھیا کہ نانا جی آ رہے ہیں اور نبی پاک اپنے نواسے نو پھڑن واسطے اگاں ودے نے تے نواسا اپنی مرضی نال کدی انج ٹر جاندا ہے تے کدی انج ٹر جاندا ہے سبحان اللہ بھائی مہربانی میں مکا دیا گئی تھی کبھی امام علی مقام بہن کبھی ادھر جی بچے کبھی اج دوڑ جاتے ہیں کبھی اج دوڑ جاتے ہیں آؤ اپنے آپ کو سنجیدہ مزاج کہنے والوں آج گاؤں کا کوئی بندہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو میرے چوں باہر نکلے باہر پوترا دوترا ہوئے نچن لگ پے کوئی بھی مگر نہیں جانا پر حسین ہوئے نبیوں کے سلطان جدے جدے نواسا پہ جانا ہے حضور مگر پہ جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں
تو حضور پیچھے، کدھر جاتا ہے تو حضور پیچھے۔ حضور پڑیا سینے نہ لایا تے چکیا تے میرے نبی نے فرمایا او میری امت حسین میرے وچوں جے تے میں حسین دے سبحان اللہ حسین منی وانا من حسین یا رسول اللہ، اور فرمایا احب اللہ من احب حسین نا، فرمایا میری امت یاد رکھو جس نے یہ دیکھنا ہو کہ رب بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ یہ دیکھے کہ وہ میرے حسین سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ جو میرے حسین سے پیار کرے گا رب اس بندے سے پیار کرے گا۔ نہیں دیکھے گا اس کے پاس عمل کیسے ہے، نہیں دیکھے گا اس بندے کے اعمال میں کیا ہے، نہیں دیکھے گا اس بندے کے کردار میں کیا ہے۔ اگر وہ بندہ حسین ابن علی سے پیار کرے گا، یزید سے نفرت کرے گا، رب کمی نہیں دیکھے گا، اے دیکھے گا کمی کی دے ہوئے نہ بڑھے۔ سبحان اللہ یہ میرے نبی کا اس آخیا حکومت کرنی ہے، حکومت یزید آخیا بندے اس ہاتھ لے، اس آخیا حکومت کرنی، بندے انہوں سمجھایا، انہوں آخیا حسین پاک دے ہوندیاں تیرا دے وہی نظام کوئی چلتا نظر نہیں آ رہا۔ اس آخیا نہیں، انہوں نے نار لا دینے نہ کی میں بنائیے، بڑے سوال کا جواب دے دیں کی میں بنائیے، جنگ ہوئی کس بنا دے؟ انہوں نے آخیا سوال ایک پوچھنا امام پاک تو جواب دے نہ دے جو سے جواب دے عمر کرنا دے۔ یزید نے اپنے کار اپنے محل دے وچ دو قسم کی روایات، اپنی پھوپھی پالیا پوسیا پروان چڑھایا، دوسرا اپنی بیٹی نے پالیا پوسیا پروان چڑھایا۔ بیٹی والی روایت زیادہ مستند لگتی، جدوں بیٹی جوان ہو گئی ہے ہی بادی کردار سے، امام پاک نے اس خط لکھا، توجہ ہے جی جی اور بڑے پیار نہ لگا تو ہاں سمجھ نہیں۔ امام پاک نے اس خط لکھا تے مدینے ٹوریا تے سوال اس پوچھا، اس آخیا ایک لایا سی پودا اج وہ بن گیا درخت، پھل لگ گیا اندر کتے، سوال ہے جس وہ بوٹا لایا سی اج اگر وہ اوندا پھل کھانا چاہے تو دسو ہاں کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ یہ سوال اس نے کہ کوئی اپنا مسئلہ بچ واضح اس نہیں کیتا۔ اس لکھیا ایک پودا لایا جوان ہو گیا پھلدار ہو گیا ہے، اج وہ میں اوندا پھل کھا سکنا کہ نہیں کھا سکتا؟ انہوں ایسی انہوں جواب دے دیں گے تو کھا پیا، تو میں آکھاں گا کہ مینوں حسین پاک اجازت دیتی بھائی، توجہ ہے؟ ہو سکتا میں آکھاں گا کہ آ دیکھو فتویٰ حسین ابن علی کا امام پاک کے سامنے سوال پہنچیا، ہائے ہائے جڑا نبی دی زبان چوس کے پڑھیا ہوئے نا وہ جان لے بےہودگی کتھے وے تے پاکیزگی کتھے وے۔ امام علی مقام نے سوال دیکھا تے جواب لکھوایا تھلے، امام پاک فرمایا کہاڑی لے کہاڑی، کہاڑی لے کہاڑی تلوار نیزا تے اس درخت نو مار، جے خون نکلے تے حرام ہے، خون نہ نکلے تے پھر تیرے واسطے حلال ہے۔ سبحان اللہ خدا میرے نالوں ہاتھ چکو نہ ہونے جے نہیں ہونا، جب سوال کریے پھر نشہ پائیے پھر جان کے بولیے میں تیری قریبی تو صدقے جان۔ فرمایا وہ درخت دوان پھلدار ہوا ہے، اینو مار کہاڑی، اینو مار تلوار، اینو مار کو نیزا تیر، جے خون نکلے تے تیرے تے حرام ہے، جے خون نہ نکلے تے تیرے تے حلال ہے۔ او میں لے کے سمجھ گیا جتا نا حسین ہے پاویں دسیے تے پاویں نہ دسیے، او زاریاں بھی جاندا ہے تے تیرے تے چھپیاں بھی جاندا ہے۔ اس بندے کے دماغ کی یہ نجاست دیکھ کر میرے امام سمجھ گئے اے آج نے ایک عزت کو ہاتھ پان کی کوشش کی ہے، اگر ایسا راہ نہ ڈکیا گیا
گیا تے مسلماناں دی عزتاں ایندے تو سلامت نہیں رہن گیاں. لو چاچا جی جیڑیاں دھیاں بہناں اسی روٹیاں کھا کے گھراں دے بوہے کھلے چھڈ کے تسلی نال اج بھی ڈیریاں تے ٹر جاندے ہیں نا, اے جیڑی وچ تسلی ہے نا سانو کہ کچھ نہیں ہوندا, اسے تسلی نو حسین تے ہائے 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 کیا بات ہے جی. کالج جاندی جوان تھی جے اپنے بھرا نو انج کر کے ہاتھ پا کے بہ جاندی ہے نا, مینوں دکھ ہے نا یار کہ تسی انہاں گلاں تے نہ بولے. جے جوان تھی پیو دے سینے نال لگ کے تے پیار لیندی ہے تے گل بنوا لیندی ہے, گل کر لیندی ہے, اے جڑی تسلی دھی دے اندر ہے نا بھی میرا پیو ہے, ایندے تو میری عزت نو خطرہ نہیں, اس تسلی دا نام حسین ہے. جڑی تسلی دے مگر جوان بہن بھرا دے موڈے تے ہاتھ کر کے سینے نال چپی پا کے سڑک تے کالج پڑھن توڑ تے گھر آن واسطے بہ جانا, اے جڑا بہن نو اطمینان ہے نا, اس اطمینان دا نام حسین ہے. جڑے اپنیاں دھیاں نو اینے جہیز دے کے جائیداداں دے کے گھروں سجدہ قرآن دا سایہ تے توڑ دیو نا, اس سایہ دا نام حسین ہے. سارے بولے جے اگر امام مدینے رہتے آج نہ تیری عزت محفوظ ہوتی نہ میری عزت محفوظ ہوتی. امام مدینے نکلے فرمایا پوری امت میرے نانے کی دین میرے نانے کا کلمہ میرے نانے کا, میں ساری امت دی عزت بچا کے دسنا جیڑا نبی دا پتر ہوئے وہ اپنیاں بھی سنبھالنیاں جان دے تے غلاماں دی عزتاں بھی سنبھالنیاں جان دے. سبحان اللہ جی ماشاء اللہ کیا بات ہے جی علی صاحب, زندہ سلامت رہو جی. رہ گئی گل امام مسلم ابن عقیل دی, وہ بھی میں سنا دیں. جی جی ضرور. صحابہ کرام کہ حضور تسی سجدہ تاج ہو جانا تسی جاندے ہو مرضی تہاڈی اپنی, اور ساڈا ایک مشورہ پہلو اپنا کو سفیر گھل لو. سفیر جویں دے حالات کوفے تے ہوئے جو تہاڈے سفیر آکھیا اوے کر لیا. امام پاک نے مسلم ابن عقیل, مسلم ابن عقیل ہیں کون؟ مسلم ابن عقیل چاچے دا پتر بھرا ہے امام حسین پاک دا. سبحان اللہ سبحان اللہ بڑھدی بس. سبحان اللہ. عقیل کون نے؟ امام حسین پاک دے چاچا جی مولا علی دے بڑے بھرا نے. انہاں دا بیٹا مسلم ابن عقیل, انہاں نو سفیر بنا کے توڑیا نے. اے پہنچے نے کوفے, کوفے دے دربار وچ پہنچے نے, انہاں آکھیا امیر نو سلام کر. امیر نو جڑا تخت تے بیٹھا سی ابن زیاد, نبی ابن زیاد نو امیر نو سلام کر. جمشید حاجی صاحب جتھے جتھے بھی بیٹھے ہو امیر نو سلام کر. مسلم تیری غیرت تو صدقے جان دوویں ہاتھ بن کے منہ مدینے نو کر کے مسلم آکھے السلام علیکہ یا امیر الحسین. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تواڈے سوال تو بھی صدقے جان بھائی. السلام علیکم یا امیر الحسین. انہاں کیا حسین امیر آپ پر مسلم کا سلام ہو. انہاں کیا امیر آ بیٹھے تخت دے اوتے تیرے سامنے تے تو مدینے بیٹھے حسین نو سلام کرنے. او کیا اے تے دسنے اوے امیر دا نام ابن زیاد نہیں ہوندا, امیر دا نام کل بھی حسین سی. سبحان اللہ ماشاء اللہ جی کیا بات ہے جی علی صاحب. پھر جڑے اپنے بندے ہن 3-4 اوتھے امام پاک دے بڑے قریبی 70,000 بندے بیعت کیتی سی یا 40,000 بندے بیعت کیتی سی مسلم ابن عقیل دے ہاتھ تے سلام جس لے انہاں نماز دا پھیریا سی تے مگر کوئی بھی نہیں سی لیا. اون دی وجہ او لے کے نا باہر انج چادر دی ایک پنڈ بنا کے جمشید کنے دسنیاں نے گلاں. چادر دی انج پنڈ بنا کے نا انہاں اشرفیاں دی تے دیناراں دی تے سونے چاندی دی مسجد تے بوئے تے کھلاریا سی ابن زیاد بندہ. اس آخیا جنہ لے سکتے ہو اونا لے لو, ایندی بیعت چھڈ دیو. ایندی بیعت بندیاں دولت لئی جنت چھڈ دی. پتہ نہیں کی سن دیو یار تسی. بندیاں دولت لئی جنت دا سردار چھڈ دیتا. 4 بندے پورے کوفے کی امام علی مقام دے وفادار, انہاں ابن زیاد نو اپنے گھر سدیا. ابن زیاد دے وزیر نے اس آخیا یہ سونا میرے گھر تے ٹال میری نہیں سکتا,
تے مسلم اے میرے گھر دی باری آ تے اگے پردہ ہی اس پردے دے مگر کھلو جا میں ان دی کنڈ کراں گا باری والے پاسے پوری توجہ باری والے پاسے کراں گا کنڈ دی بنے یاد دی اے جس لے کنڈ کر کے بیٹھ گیا نا پردے تو پیچھے نکل کے باہر گئی تے قتل کر دی امام مسلم اتنے کھلو بھی گئے ابن زیاد آیا بھی ساری گل بھی کی گل کر کے ٹر گیا پر مسلم ابن عقیل تے وار نہیں کیتا جس لے ٹر گیا نا تے ساتھیاں پوچھا بڑا موقع سی وار کیوں نہیں کیتا انہاں آکھیا میں حسین دا کلے آواں اسی ہاشمی ہاں اسی کنڈ مگر وار نہیں کرتے بولو نا یار گل بولنا سبحان اللہ آکھیا بھاویں لاکھ دشمن ہوے اب میں ہاشمی ہاں تے حسین پاک دا کلے آیا ہاں اگر میں انہوں کنڈ پیچھے وار کر کے ماردا لوگ آخنا سی ہوئے علی نے بھی کنڈ پیچھے وار کیتے ہونے نے حسن بھی کیتے ہونے نے تے حسین بھی کیتے ہونے نے میں تلوار نیام وچ رکھی نہ چک کے دسیا جندا میں کلے آواں نا او آپ بھی دلیر ہے باپ بھی دلیر ہے کس درجے کے یہ فکرہ سنیے گا نوجوانوں کس درجے کے دلیر کا نام ہے حسین کربلا کے میدان میں 55 ممالک کی فوج کو یزید بلاتا رہا آؤ حسین کے مقابلے میں میری مدد کرو اتنا بزدل تھا ایک حسین کے مقابلے میں 55 ملکوں کی فوجاں اکٹھیاں کر کے اس آخیا پہنچ کے میں کچھ ایسا نہیں اگوں محفل سجان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ واضح ہو جائے عقیدہ درست ہو جائے عمل ٹھیک ہو جائے میں آخری گل سنان لگا اور اس تو بعد کسی بندے کا کوئی سوال ہے کوئی اجازت ہوئے گی کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وچ کھلو کے نبی خطبہ دیتا ہے ٹھیک ہو گیا سوال پیدا ہوتا ہے نبی پاک کیوں نہیں فرمایا میں اللہ دی کتاب چھڈ کے جا رہے ہیں تے اپنے صحابہ چھڈ کے جا رہے ہیں سوال غور کرو ایک کیوں نہیں فرمایا میں اللہ کی کتاب چھڈ کے جا رہے ہیں تو نماز چھڈ کے جا رہے ہیں ایک کیوں نہیں فرمایا میں اللہ کی کتاب چھڈ کے جا رہے ہیں تو روزہ چھڈ کے جا رہے ہیں ایک کیوں نہیں فرمایا توجہ ایسا دوست جی جی میں اللہ کی کتاب چھڈ کے جا رہے ہیں تو حج چھڈ کے چلے ہیں اللہ کی کتاب چھڈ چلے ہیں تو زکات چھڈ چلے ہیں نہیں نہ آخیا حضور آخیا میں اللہ کی کتاب چھڈ چلے ہیں تے اپنی آل چھڈ چلے ہیں سبحان اللہ ہائے ہائے ہمیں بھی نہیں جیسے بولنا پتہ نہیں اس کی طرف بول سبحان اللہ نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ ہی صحابہ کرام کا تذکرہ کیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ میرے دوستو اس نقطے نو سمجھو اور جنہ آکھیا نا نبی پاک نو اللہ یاد بلا نقل کفر نہ باشد کسے گل دا پتہ نہیں لگدا تے دیوار دے پیچھے دا نہیں پتہ آؤ میں تانوں دساں اپنے نبی دی شان بیان تے نہیں کر سکدے پر اشارہ کر سکنے ہاں میرے قریب نبی نے آل آکھیا چھڈ کے چلا آل نہیں آکھیا میں اصحاب چھڈ کے چلا نہیں آکھیا نماز نہیں فرمایا روزہ نہیں فرمایا حج نہیں فرمایا زکات کیونکہ ممکن ہے بندہ صحابہ تے منے پر آل چھڈ دے ممکن ہے بندہ نماز تے پڑھے پر آل چھڈ دے ممکن ہے نے بندے کے نہیں ادھر دھیان مار دے جائے دے روزے رکھن پر آل چھڈ دین حج کرن پر آل چھڈ دین زکاتاں دین پر آل چھڈ دین نبی آکھے سارا کچھ کر کے جے آل چھڈی تے سیدھا جنم جائے گا جے کچھ بھی پتے نہ ہویا اینو پھڑی رکھئی تے اے بچا بھی لین گے چھڑا بھی لین گے میرے بہانے سبحان اللہ ایک وجہ دوسری وجہ حضور صحابہ کبار دا نام کیوں نہیں لیا میں تواڈے تے اپنے صاحب چھڈ کے جا رہے ہیں میرے نبی دے وصال تو بعد ایک صدی دے اندر تمام صحابہ وصال فرما گیا روئے زمین تے اج کوئی بھی صحابی باقی نہیں پچھلے 1350 سال تو اس دھرتی تے کوئی بھی صحابی موجود نہیں گل دی سمجھ آتی ہے کوئی ہن دسو آل ہے کہ نہیں سبحان اللہ اور میرے گھنٹے دی محنت تھی ہے فکرہ سبحان اللہ دسو آج صحابی تے کوئی نہیں سارے اپنے اپنے مقدس مزارات جرام کر رہے ہیں آل ہے کہ کوئی نہیں ہے نا جتھے 4 بھی گھر نے نا اوتھے بھی ایک سید موجود ہے جتھے پنڈ ہے اوتھے سید موجود ہے جتھے شہر ہے اوتھے سید موجود نے تے وجہ کی ہے
شیشہ کاری کھلاڑی کروائی گئی ہے سوکھے حمیدیہ رب تو لے کے جا کے دیکھو جس نے بی بی پاک اتنے پہنچی ہے نا جی سر مبارک بھی پہنچے 3 دن قافلہ کھلا رہے انہیں اتنے 3 دن 15 آزانہ نبی پاک کی شہزادی نے کھلو کے سنیاں نے اتنے کربلا کوئی مذاق نہیں ہے سب کچھ قربان کر کے آلے رسول دین بچایا بھی ہے ساڈے تک پہنچایا بھی مہربانی ہے ان فیصلے دیا کڑیاں نے 15 آزانہ شہزادی کونین کھلو کے سنیاں نے اتنے تے شیشہ کاری اس کرائی ہے سارے بازار جج بھی ہے ان کی جنوں جڑا نہیں دیکھ سکتا وہ شیشے چ ویکھے اس آخر باغیاں کا قافلہ سی جڑا کربو بلا ختم ہو گیا ہے تے امام پاک نے اپنے کٹے ہوئے سر مبارک چوں کی پڑھیا سی سبحان اللہ ہائے ہائے رل جو ہیں یار ایک باری سارے سبحان اللہ 100 ہاتھ رسا سرے دے گنڈ کی پڑھیا سن قرآن قرآن رلو نا کی پڑھیا سن قرآن پڑھیا انہیں آخیا نہ آج آج رہی تے بادشاہ میں ماں اے قرآن کنے پڑھنا ہے حسین ابن علی کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا نہیں نہ حسین مر سکتا ہے نہ قرآن پہ عمل ہونا چھوٹ سکتا ہے جب تک آج موجود ہے قرآن کا پرچم بھی بلند رہے گا اور آل رسول کی عزت کا پرچم بھی 14 پتر سن جمشید یزید دے کتنے 14 منو اور نہ دیکھو دھیان کرو میں کوئی پردہ نہیں اگے کیتے آ میں زمین تو 3-4 فٹ اونچا بیٹھا 14 پتر تے 5 دھیاں کل کنیاں 19 اولاداں ہو گئیاں جی اج دے 14 پتر ہون ان دی پنڈ وچ ٹور ویکھن والی ہوندی انجے گل میرے 14 ایک ایک لائن واسطے منتا منن والے ہو مہربانی کرو نا ذرا میرا ساتھ دو 14 پتر 5 دھیاں 19 اولاداں اج کوئی بھی ان کا نام لینے والا نہیں بے شک پتر منگے کیوں جانے نسل چلے 14 سن چلی نہیں کیوں حسین پاک دی نسل چلی سبحان اللہ چلی کہ نہ چلی کوئی بخاری سید کوئی کاظمی سید کوئی رضوی سید کوئی نکی کوئی نقبی کوئی تقوی ہے کہ نہیں کوئی جعفری کوئی باقری کوئی رضوی ہے نا کوئی حسنی کوئی حسینی کوئی علوی ہے نا کہ نہ سدا دنیا میں ہوتے سچے سچے سجدہ دا سنی کل بھی نوکر سی کلا اپنی آل اولاد سمیت سبحان اللہ آتے آج بھی نوکر ہے جن نے 14 پتر تے 5 دھیاں سن نہ لینے والا کوئی نہیں جندا اکو بچیا کربلا زین العابدین دنیا دا ٹکڑا کوئی ایسا نہیں جتے حسین ابن علی دی نسل نہ ہوئے چپے چپے تے رب حسین دے پتر بہا کے دسے او یزید نے مٹھانا واسطے آیا سی حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد ہاں بھی دوستوں کو بانٹن نکلی ہے کہ وہ ہمیں بیٹھے رہے لطف کیا آیا بات وقت ہے گیا ماشاء اللہ جی کیا بات لو جی کسی کا کوئی سوال ہوگا تو بسم اللہ فرمائیں اجازت سے ٹائم بتائیے 10:10 ہاں جی جمشید صاحب کسی دوست بزرگ کو مسئلہ تنگ کرتا ہے تو اپنا مسئلہ پوچھ لو جی بسم اللہ چاچا جی سواد آیا کہ نہیں بانڈ نکلی ہے کہ نہیں نکل آئی ہے بانڈ چلو شکر کیا بات چاچا جی ٹھیک ہو گیا کیوں بھی نوجوان دوست کیا بات مامو جی تھی دسو کچھ صحیح ہے کہ کوئی نہیں ہے یہ گل ہے بندے تھی میرے اپنے کو کرتے تھی میں نہ جائے تھی مجھے وہ نہیں سنا دیتے جو میں سنانا چاہتا کیا بات گل کھل گئی
ہوں صرف جا کے آرام ہی کرنا ہے اللہ پاک تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے تو جی سویرے ہوں کسی یہ دن کھڑا پھر رات میری سن مارے سن ایسا نہیں گل کچھ نہیں مندر اتنے کوئی نہیں جو کوئی کو گل پوچھ چڑتا ہوں جی جی کدی پترا نے پیو کی مخالفت کی ہے بھی آخیا ہو توجہ کرو میرے والے پاس پتر ہوں پتر تخت تے بھی بنے بادشاہ بھی بنے تخت نہ سنبھالے 55 ملکاں دی بادشاہت نام لے جنوں رب توفیق دے یزید دا ایک پتر دا نام سی معاویہ ابن یزید ایک تے صحابی رسول ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک دا ہر صحابی سچا سچا ستھرا سبحان اللہ نہیں بولے بھی نہیں ٹھیک ہو گیا ہر صحابی الف تو لگ کے ابو بکر دی الف تو لگ کے مولا علی دی یہ تک جیڑا جیڑا حضور دے چہرے نوں تکدا رہیا نا حشر دے دن کائنات انہاں دے چہرے تکدی رہ جائے سبحان اللہ کیا بات ٹھیک ہو گئی گل یزید دا سکا پتر دا نام سی معاویہ ابن یزید وہ تخت تے بیٹھا یزید دے واسطے جنم ہونے تو بعد لوکاں او دے ہاتھ تے بیعت کرنے واسطے کٹ کیتا بھی انہوں ہن اپنا بادشاہ بنائیے اس پتہ کی کیتا ہے انہیں تقریر نہیں صرف آپ نے فکر ہے معاویہ ابن یزید میں انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آکھاں گا رحمت اللہ علیہ بھی آکھاں گا اسی قدر کرنا نہیں چاہنا انہیں ممبر دے بیٹھے ہی آکھا انہیں آکھا یہ ممبر اس ممبر پر بیٹھنے کے اگر کوئی قابل ہے تو میں نہیں حسین دا پتر زین العابدین نے انہوں لیا کے باہو دے ان دے ہاتھ دے سبحان اللہ کیا بات ہے جوہری کیا صاحب کمال ہے حسین تیری شہادت کا انہیں آکھیا میرے پیو نے اس تخت تے جڑے تے مینوں باندھے ہو گئے ان دے وچوں مینوں آلے رسول دے خون دی خوشبو دی ہے میں دے تے بیٹھ نہیں سکدا ہاں اگر تسی بہانا چاہتے ہو تے کل بھی میرا پیو اس قابل نہیں سی کل حسین اس تخت کے قابل تھی آج حسین کا پتر زین العابدین اس تخت کے قابل یہ اپنی بندی دیکھو نا تاریخ کا کمال معاویہ ابن یزید حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور جب آپ خلیفہ المسلمین بنے بھی گل میرے نوجوانوں یاد رکھا جائے انہاں سرکاری حکم جاری کیتا سی کہ جیڑا بندہ یزید نو امیر المومنین آکھے انہوں 20 لیٹر مارو عمر بن عبد العزیز آکھے انہاں کوڑے آکھے میں جان کے لیٹر آکھے کوڑے ہی تو سواد ہی نہ بعد بالوں سمجھ نہیں اور دوجے لفظ سواد بڑھے کوڑے مارو 20 لیٹر مارو انہوں جیڑے یزید نو امیر المومنین آکھن انہوں 20 لیٹر مارو بندے کٹھے ہو گیا انہاں کہتی کہ نیا سالہ تو یہ ریت چلتی سی تے تساں نوں کیوں بدلے انہاں کیا ریت نہیں سی اے بےہودگی سی بدلی تائیں میں مسلمان سبحان اللہ میں عمر بن عبد العزیز کو دونوں ہاتھوں سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فکرہ کیا کہ میں آج کے چچے سے جا رہا ہوں کوئی دکھ اور کوئی شکوہ تمہارے سننے پہ نہیں ہے مہربانی تسی بھی میرے سجنہ میں میرا کو نہ مانا دے آجے جو گل ہون ہے تو ہون کر لو جانے کے بعد اگر کسی کے اندر علم کی کوئی بڑھاس ابھرے تو اس کا میں ذمہ دار مشہد کوئی نہیں عزیزان گرامی قدر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے الجدید کو امیر المومنین کہنے والے کو 20 کوڑے مارنے کا سرکاری حکم نامہ جاری کیا کیوں نہ کرتا نسل تھی عمر فاروق کی شاگرد تھا امام محمد باقر کا جو حسین کا سبحان اللہ سارے سبحان سبحان اللہ تمہاری خیر کرے میرا
سے کی سرزمین پر اللہ اپنی رحمت نازل کرے. سجا ہوا یہ میرے دوستوں کا گلستان شاد آباد رہے. گفتگو کے درمیان کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو جو ان عظیم ہستیوں کے شایان نشان نہیں تھا. اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کا طلبگار معافی کا خاص تدار ہوں. احباب آپ کی مہربانی کا بہت شکریہ. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ.